اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ پہلی دلیل آ گئی عالم علویات میں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو نا او آسمان، 7 آسمان، انہیں کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندیاں دی ہیں، انہیں بلند کیا ہے، اور بلند نہیں کیا بغیر عمد ترونہا، انہیں بغیر ستونوں کے کھڑا بھی کر دیا ہوا ہے۔ یہ 7 آسمان اور بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑے کیے ہیں، تو پھر کائنات کا نظام بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ اس نے قرار پکڑا، یعنی حکومت کا نظام سارے کا سارا اپنے کنٹرول میں رکھا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی اس نے کنٹرول میں رکھا۔ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ اور یدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا وہ اللہ، وہ روزیاں بھی وہی دینے والا، کسی کو اولادیں دینے والا اور کسی سے اولادیں لینے والا، کسی کو صحتیں دینے والا اور کسی سے صحتیں لینے والا، کسی کو بیماری دینے والا اور کسی کو عافیت دینے والا، کسی کو سکون دینے والا اور کسی کو پریشانی دینے والا، یہ اور کوئی نہیں۔ یدبر الامر، وہ کائنات کی تدبیریں وہی کر رہا ہے۔ یہ دلیل کا پہلا حصہ آیا، اور اب دوسرا حصہ آ رہا ہے۔ فرمایا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتے ہیں، اس لیے تمہیں اس کی ملاقات پہ یقین آ جائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ تو وہ ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھے ہیں اور نہریں بھی اس نے رکھی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا، پھلوں کا اس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات کے نظام کو تدبیر اور چلانے والا صرف اللہ ہے۔ زمین کو پھیلانے والا، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا،
زمین پہ پہاڑ رکھنے والا اور نہریں چلانے والا اور رات کو دن سے ڈھانپنے والا، بتاؤ نا کون ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ جنہیں تم معبود بناتے ہو وہ یہ کام کرنے والے نہیں، یہ کام کرنے والا صرف میں اللہ ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ذرا غور تو کرنا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین پہ ذرا غور تو کرنا، زمین کے ٹکڑے وہ آپس میں کیا ہیں؟ متجاورات، ملے ہوئے ہیں۔ یہ منڈی بہاؤدین کی زمین ہے جی، یہ حافظ آباد کی زمین ہے جی، یہ گجرات کی زمین ہے، یہ جنوبی علاقے کی زمین ہے، اور یہ جی چمن کی زمین ہے۔ یہ سارے ٹکڑے زمین کے ملے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں اور اس میں باغات بھی ہیں، آنابن، انگور بھی ہیں، ونخیل، اور کھجوریں بھی ہیں، سنوان وغیر سنوان، کسی کی جڑ ایک ہے اور شاخیں کئی ہیں، اور کسی کی جڑ ایک اور شاخ اوپر ایک ہی ہے۔ یہ مختلف قسم کی کھجوریں بھی، انگور بھی، یہ سب کچھ کرنے والا اور ان میں مٹھاسیں پیدا کرنے والا اور زمین کے ٹکڑوں کی تاثیریں مختلف رکھنے والا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پانی جو انہیں دیا جاتا ہے یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی انہیں پلایا جاتا ہے، انگوروں کو بھی وہی، کھجوروں کو بھی وہی، اور باقی پھلوں کو بھی وہی۔ اور جب انسان اسے کھاتا ہے تو ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے۔ او بتلاؤ نا یہ ذائقے رکھنے والا کون؟ جو پھلوں میں ذائقے رکھتا ہے، جو ایک پانی سے وہ ان پھلوں کی تاثیریں بدلتا ہے، زمین کے ٹکڑوں کی تاثیریں بدلتا ہے، وہی اللہ ہے اور وہی پکار کے لائق ہے، اور کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے۔ دوسری دلیل آئی، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ فرمایا اللہ یعلم، غیب دان کون ہے، حاضر و ناظر کون ہے؟ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو عورت اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، وہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد، اور جو وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے وہ مکمل بنا ہے، وہ درمیانہ بنا ہے، وہ تھوڑا بنا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے پاس اندازہ ہے۔
آنکھیں کیسے، دانت کیسے، ہاتھ کیسے، پیشانی کیسے، سر کیسے، پاؤں کیسے، ہر چیز کا اس نے اندازہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو یہ کام کرنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، اسے کہتے ہیں وہ پوشیدہ کو بھی جاننے والا اور ظاہر کو بھی جاننے والا۔ وہ کون ہے؟ الکبیر المتعال، وہ جی الکبیر بڑا ہے، المتعال بلند و بالا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل آئی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ سورت کا نام وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ رعد فرشتہ بھی اللہ کی حمد و تقدیس میں مصروف ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مالک تیرے سوا کسی کے سجدے نہیں، تیرے سوا کسی کی پکارے نہیں۔ والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے بھی وہ بھی ڈر ڈر اس کے سامنے اس کی تسبیح و تقدیس۔ اب 3 دلائل کے بعد میرے رب نے فرمایا آگے سورت کا ان 3 دلیلوں کا ثمرہ آیا ہے۔ وہ ثمرہ نتیجہ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، ذرا غور کرنا، وہ آسمانوں کو بلندیاں دینے والا، بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا، سارے کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے والا، اور سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا، اور زمین کو پھیلانے والا، اور زمین کے اندر وہ باغات، وہ کھجوریں، وہ انگور، وہ کھیتیاں وہ پیدا کرنے والا، اور ان میں ذائقے رکھنے والا، ماں کے بطن میں جو کچھ بھی ہے وہ جاننے والا، جو بڑھتا ہے وہ بھی، جو کم ہوتا ہے وہ بھی، بادلوں کو بھی وہاں برستے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر کہنا پڑے گا لہو دعوت الحق، اسی کے لیے دعوت الحق سچی پکار ہے، اور کسی کو نہیں پکارنا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو نہیں پکارنا، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کو نہیں پکارنا، پکار صرف کس کی؟ ایک اللہ کی، اور کس کی پکار نہیں۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرہ برابر بھی ان کی پکار کو سنتے نہیں، قبول نہیں کرتے۔ ہاں اس کی مثال ایسے ہے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، ایسے مثال ہے جیسے ایک بندہ پیاسا وہ اپنی ہتھیلیوں کو یوں آگے پھیلا کے کنویں کے میں پانی کو کہہ رہا ہے آ جا پانی، آ جا میں پیاسا ہوں، مجھ تک پہنچ جا۔ فرمایا
ہاتھ پھیلا کے دہائیاں صبح سے لے کے شام تک ڈالتے رہے، ما ہوا ببالغی، وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ ایسے ہی ہے مشرک جسے رب کے سوا پکار رہا ہے، وہ بھی پکار سنتا نہیں، جس طرح پانی سنتا نہیں، جس طرح پانی آ سکتا نہیں، جس طرح اس کی پیاس بوجھ سکتی نہیں، ایسے ہی مشرک قبروں پہ زور لگا لے، زندوں مردوں کے سامنے زور لگا لے، پکاریں کرتا رہے، قیامت تک بھی وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں اور اس کی فریاد کو پورا کر سکتے نہیں۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ میرے نبی ان سے پوچھے نا، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل آئی، اسے کہتے ہیں ایسی دلیل جس کو دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان مشرکین سے پوچھئے نا کون ہے رب آسمانوں اور زمینوں میں، ان سے پوچھئے، یہ مجبور ہو جائیں گے، جواب دیں گے قُلِ اللَّهُ، جواب دیں گے اور کوئی نہیں، صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر فرمایا قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور پھر جنہیں اللہ کے سوا تم پکارنے لگے ہو، مشکل کشا بنانے لگے ہو، وہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ نفع اور نقصان دینے والا کون؟ ایک اللہ، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ پھر دلیل آئی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ہے جو روزیوں کو کھولتا بھی ہے اور بند بھی کر دیتا ہے، کشادہ بھی کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ سارا امتحان ہے اس مالک کی طرف سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانتے نہیں ہیں، اہل کتاب کو ہم نے کتاب تو دی ہے نا، پر یہ ایمان لانے پہ نہیں آتے۔ میرے نبی انہیں اعلان سنا دو نا اپنی زبان سے، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، مجھے تو میرے رب نے حکم یہ دیا ہے ان اعبد اللہ، میں کس کو پکاروں؟ اللہ کو پکاروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہوا ہے۔ سورت کا بالکل اینڈ آ گیا ہے اور شکوہ آیا، یہ آپ پہ اعتراض کرنے والے، یہ کافر یہ کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں۔ میرے نبی نے جواب دو، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔
وہ خوب جانتا ہے جس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور مجھے تو اس نے یہی پیغام دیا ہے میں اس کے سوا کسی اور کو نہ پکاروں، اور اس کے سوا میں کسی اور کی عبادتیں نہ کروں، اور اس کے سوا میں کسی اور کی سے حاجتیں اور مرادیں نہ مانگوں، کیونکہ ساری کائنات کا نظام ہی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ تو میری بھی فریادیں سننے والا پھر اللہ ہی ہے، اور میری مشکلات کو حل کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ نبیوں کی مشکلات کو بھی حل کرنے والا، ولیوں کی مشکلات کو بھی حل کرنے والا، اور ہم جیسے ناکارہ بندوں کی مشکلات کو بھی وہی حل کرنے والا ہے۔ یہ ہے جی سورہ رعد، ایک انداز سے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سورہ ابراہیم کا بیان آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا